وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 پہ آپ نے جو حروف شروع میں پڑھے تھے مخارج، وہ یوں سمجھیں وہ حرف کی ذات آپ نے پڑھی تھی، یعنی یہ حرف ایسے ادا ہوگا، اس جگہ سے ادا ہوگا، یہ کیفیت ہوگی، اس کی یہ پوزیشن ہوگی، وہ حرف ادا ہوگا۔ حرف کی ایک صفت بھی ہوتی ہے، جیسے ایک آدمی کی ذات ہے، ایک صفت ہے۔ ہمارے یہاں نثار نامی جو وزیر ہیں، لیکن جب تک ان کے وہ لقب وہ صفت نہیں لے کے آپ کو نہیں پتہ۔ مثلا دیکھیں چودھری نثار کھوڑو، ایک وزیر تعلیم ہے، ایک وزیر داخلہ ہے، بالکل نہیں پتہ چلے گا آپ کو۔ اسی طرح حرف میں آپ نے حرف بھی صحیح ادا کیا، اسی جگہ سے ادا کیا، مخرج بھی معلوم ہے، لیکن صفت میں فرق پڑ گیا تو کہیں کا کہیں ہو جائے گا۔ تو اس سبق نمبر 12 پہ جو آپ نے پریکٹس کیا ہے، مشق کیا ہے، یہ حرف کی صفت میں آپ نے مشق کیا ہے۔ اس کا آخری حرف رہ گیا تھا قوف اور کاف۔ قوف اور کاف، ہم اردو داں ہیں، عربی کے جو الفاظ عربی میں ہیں اتفاق کے وہ اردو میں بھی ہیں، اور اردو میں خاص کر ہم کوئی تمیز نہیں کرتے۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا طلاق، تو سج طلاق کوئی نہیں کہتا حالانکہ بڑا قوف ہے، یا خدمت خلق کوئی نہیں کہتا، خدمت خلق جیسے۔ تو اردو میں چونکہ عربی کے الفاظ مستعمل ہیں اور ہم اسے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں کرتے، اس وجہ سے جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تب بھی اسی انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ عربی میں تجوید پڑھنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے کہ آدمی کم سے کم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہیں پڑھے۔ اب آپ بتائیے اگر چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں کریں گے تو یہ چھوٹا کاف بڑا بن جائے گا، بڑا چھوٹا بن جائے گا۔ تو اس میں اس کی اب صفت بتا رہے ہیں۔ قوف کی آواز موٹی ہوتی ہے اور جھٹکے والی ہوتی ہے۔ جھٹکے سے مراد وہ شروع میں جو آپ نے پڑھا قلقلہ کرتے ہیں، اس کے لیے قلقلے کے لیے شرط کیا ہے؟ جب وہ حالت وقف میں ہو، یعنی اس کے اوپر جزم ہو تب قلقلہ ہوگا، ورنہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو قوف کی آواز موٹی بھی ہوگی اور جھٹکے والی بھی ہوگی، جیسے دیکھیے خلق، خلقنا۔ اور کاف کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی، ظاہر اس میں قلقلہ بھی نہیں ہے اور اس کی آواز باریک ہوگی، پتلی ہوگی، جیسے یکفرون۔ تو اب آپ نے نوٹ کر لیا ہے، قوف کی آواز موٹی ہوگی اور کاف کی آواز باریک اور پتلی ہوگی، جس کو اردو میں آسانی کے لیے بڑا قوف اور چھوٹا کاف کہہ دیتے ہیں۔ قوف اور کاف کی آواز کی مشق آپ نے سن بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، بعض چیزوں کا تعلق پریکٹس سے ہے، عمل سے ہے، جس کو بار بار پڑھتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی حد تک وہ تمیز انشاءاللہ ہمارے اندر بھی آ جائے گی۔ قوف کی آواز دیکھیے، میرے ساتھ پڑھیے، قو قو قی، اندر کی طرف آواز دبا کے قی، قو، دوبارہ قو قی، قو، دوبارہ قو قی، قو، اقو، اقو، اس کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا۔ کوشش کریں آپ سے بھی صحیح سے ادا ہو۔ اقو، 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 دوبارہ اقو، اقو۔ موٹی آواز نہیں آ رہی، قلقلہ بھی صحیح ہو رہا ہے، آواز بھی صحیح، ذرا اور پور کرے اس کو۔ اقو، ہاں، اقو، اقو، دوبارہ قو قی، قو، اقو، اقو، اقو۔ آگے چھوٹے کاف کی آواز، چھوٹے کاف کی آواز کا، کی، کو، یہ تو ایک دم ایزی ہے، کا، کی، کو، اک، ایک، اوک، اک، ایک، اوک، دونوں اکٹھے ایک کے بعد دیگرے۔ دیکھیے اب اقو، اک، ایکو، ایک، اوکو، اوک، دوبارہ سے اقو، اک، ایکو، ایک، اوکو، اوک، قو،
کا دوبارہ قو کا قی کی قو کو دوبارہ پڑھیے قو کا قی کی قو کو. اب یہ قرآن شریف کے الفاظ میں پڑھیے اس کو، چھوٹے کاف کو اور بڑے قاف کو. قمرن، اس میں بتائیے را کو پر پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ یہ قاعدے پڑھ چکے آپ، پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر پیش. پیش اور زبر کا مزاج کیا ہے؟ موٹا ہونا، اور زیر کا مزاج پتلا ہونا. قمرن اور موٹا پڑھیں. قمرن قبل، با میں قلقلہ، قبل حق حق سابق سابق لقد لقد چھوٹے کاف. تراکا، را کو پر پڑھیے. تراکا کریہا کافرن کفر فکر، دونوں اکٹھے کے بعد دیگرے. قلب قلب کلب قل. اب جب چاروں کل جب پڑھیں تو یوں ادا کریں گے. قل یا ایھا قل هو اللہ، قل یوں. قل قل چھوٹے کاف دوبارہ. قل قل قلبی قلبی. آپ نے نوٹ کیا اس میں بڑے قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، اگر جزم کے ساتھ ہو تو پھر اس میں جھٹکے آئیں گے، مراد یہ ہے کہ وہاں پر قلقلہ ہوا. اور چھوٹا کاف تو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے آسان ہے. یہ سبق نمبر 12 تھا، جس میں آپ نے کچھ حروف ہیں جن میں آپ نے وہ صفت پڑھ لیے ہیں جو ان کے ساتھ لازمی طور پر پڑھنا ہے. اگر وہ صفت ادا نہیں کریں گے، اگرچہ حرف کو مخرج سے ادا کریں تب بھی وہ حرف صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا. جس میں آخری حرف آج آپ نے پڑھا ہے قاف اور کاف. قاف کو موٹا پڑھیں گے اور کاف کو پتلا پڑھیں گے. سبق نمبر 13 مد یعنی کھینچ کر پڑھنے کے قاعدے. 4 حروف ہیں جن کو ہمیشہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. سمجھے 3 ہی ہیں جو شروع میں وضاحت کی تھی کہ حروف مدہ. حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے اور حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے. حروف مدہ کس سے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ حروف مدہ ہے. حروف مدہ کی ایک دوسری شکل بھی ہے، لکھنے کا فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ شکل کون سی ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. یہ شروع میں بار بار بتا چکا ہوں، اس میں صرف پڑھ لیجئے کتاب کو سمجھنے کے لیے. قاعدہ نمبر 1، 4 حرفوں کو ہمیشہ کھینچ کر پڑھیں گے. الف خالی کو جس سے پہلے زبر ہو، الف اگر خالی ہوگا تو اس سے پہلے زبر ضرور ہوگا اور وہ الف مدہ. اگر خالی نہ ہو الف تو پھر وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. جزم والی واو، جزم والی واو جس سے پہلے پیش ہو، جیسے بو. اس میں دیکھیے جزم والی، جیسے آپ کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، وہ اسی وجہ سے. جزم والی یا کو جس سے پہلے زیر ہو، جیسے بی. یہ نورانی قاعدے میں اسی لیے بچوں کو الف سے لے کر یا تک بار بار مشق کرایا جاتا ہے ہر اس قاعدے کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ بچے کے اندر وہ چیز آ جائے. جیسے با، بو، بی، تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں، جسے مد اصلی بھی کہتے ہیں. اس میں ذرا یہ غلط لکھا گیا کھڑا زبر. یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش والے حرف کو، جیسے با کھڑا زبر با، یہ بھی مد اصلی اور حروف مدہ کے قائم مقام ہے. با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، یہ تینوں حرکتیں حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں. یعنی کھڑا زبر الف مدہ کی، کھڑی زیر یا مدہ کی اور الٹا پیش واو مدہ کی. الف مدہ اور کھڑا زبر کی مشق میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ الف مدہ کی اور واو مدہ کی اور یا مدہ کی مشق ہو جائے. آسان ہے، شروع میں بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے. عادن، اس میں الف مدہ بتائیے کون سی؟ الف مدہ عین کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ. کیوں؟ الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. زادہ، توبہ، آمنا، ما
मालिकी आवा माआबन। तो इस पूरी लाइन में आपने गौर किया है, चाहे अलिफ मद्दा के साथ हो चाहे खड़ा ज़बर के साथ हो, सेम चीज़ है। मसलन यहाँ देखिए आमना में खड़ा ज़बर के साथ है और इसमें अलिफ के साथ है। अब ज़ादा में, अब ज़ादा को यूँ भी लिख सकते हैं ज़ा और दा, ज़ा और दाल लिख के और ज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर लगा दें, सेम चीज़ होगा, कोई फ़र्क नहीं है। इस बात को समझाया है। वाव मद्दा और उल्टा पेश की मश्क देखिए, दाऊदु नूरिही यक़ूलु वूरिया। इसको यूँ नहीं पढ़ेंगे वूरिया, यूँ नहीं पढ़ेंगे, क्यों? एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे, क्यों? इसलिए कि जो उल्टा पेश है वो कायम मकाम किसके हैं? वाव मद्दा के हैं, खींच के पढ़ेंगे वूरिया वुजूहुन यराहू। या मद्दा और खड़ी ज़ेर की मश देखिए, क़ीला सीक़ो ग़ीदो वक़ीलिही युह्यी। या को क्यों खींचा युह्यी में आपने? इसलिए कि इसके नीचे खड़ी ज़ेर है, अगर खड़ी ज़ेर ना होती तो इसको आप नहीं खींच सकते। जी आगे, अब कुरान शरीफ के अल्फाज के साथ ऐसे अल्फाज लेकर आए जिसमें तीनों हैं। ओ ज़ीना में देखिए वाव मद्दा भी है, ज़ी में या मद्दा है और ना में अलिफ मद्दा है। एक हर्फ है जिसमें तीनों। इसी तरह नू ही हा, इसमें देखिए नू वाव मद्दा, ही या मद्दा, हा अलिफ मद्दा। अब मेरे साथ पढ़िए, ओ ज़ीना नू ही हा वरअयतन नासा। देखिए वरा पढ़ूंगा या वरो पढ़ूंगा, रा को पुर पढ़ना, वरअयतन नासा यदखुलूना, दाल में कलकला, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि। इसमें देखिए फा या मद्दा और या मद्दा, इसमें अलिफ मद्दा, इसमें अलिफ मद्दा और इसमें अलिफ मद्दा। कायदा नंबर 2, या आपने मद्दे असली पढ़ ली। कभी कोई पूछे आपसे, आपने तजवीद पढ़ी, मद्दे असली बताइए, तो फ़ौरन से बताए हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा फिर बताए हुरूफ मद्दा कितने हैं? वही 3 है, वाव अलिफ या, कि अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो। अब कायदा नंबर, इसी कायदे में कायदा नंबर 2, जिस हर्फ पर बड़ी मद लिखी हो, बड़ी मद की इसकी पहचान नोट कर लें। बड़ी मद मोटी होती है और आगे से मुड़ी भी होती है। किसी भी कुरान को खोलकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको खूब खींच कर पढ़े। बड़ी मद को हमेशा खींच कर पढ़ते हैं और ये बड़ी मदें ज़्यादा खींचते हैं। जैसे जा आ, यूँ पढ़ेंगे खींच कर। बड़ी मद इसमें देखिए, इसमें भी बड़ी मद है, आ इसमें गलती से खड़ा ज़बर लिख दिया, इसमें भी बड़ी मद है, ये भी बड़ी मद देखिए, बड़ी मद देखिए, बड़ी मद। हुरूफ मुक़त्ताअत जितने भी हैं सब में बड़ी मद मौजूद हैं। जिस हरफ पर छोटी मद लिखी हो, छोटी मद की देखिए ये निशान है, छोटी मद आगे से मुड़ी भी नहीं होती। यहाँ पर इसमें भी गलत लिख दी गई है, छोटी मद यूँ बारीक लिखी होती है, आगे से मुड़ी हुई नहीं होती। या जिस कलमा पर ठहरें, यानी जिस कलिमा पर आप ठहरे, जैसे आप ठहरते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इमाम साहब खींचते हैं इसको अर्रहमानिर रहीम। आप एतराज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर ना छोटी मद है ना बड़ी मद है, लेकिन खींच कर क्यों ठहरते हैं? तो इसकी इजाज़त दे रहे हैं। जिस या जो अल आलमीन युनफिकून सैफ खौफ की तरह हो, इसमें कुछ खींचना और कुछ ज़्यादा खींचना दोनों तरह सही है। चूँकि वहाँ स्टॉप है, आवाज़ को ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए, तिलावत में एक ढंग पैदा करने के लिए थोड़ी बहुत इसमें गुंजाइश है, लेकिन वो गुंजाइश इतनी नहीं है कि इसको बड़ी मत बना दें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खींच रहे बहुत ज़्यादा। इतना नहीं, इतना है कि छोटी मद और मध्य असली के दरमियान में थोड़ी सी खींचने की आपको गुंजाइश है ताकि वो तिलावत खूबसूरत हो। तो कह रहे तो तरह हो, इसमें कुछ ज़्यादा खींचना, दोनों तरह सही है। आप समझ गए, एक बड़ी मद है जिसको ज़्यादा खींचेंगे, एक छोटी मद है जिसको कम खींचेंगे।
اور حروف مدہ والے الفاظ میں کلمات میں اگر آیت میں ہو اور آخری لفظ ہو اس میں تھوڑی بہت کھینچنا بھی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اب مشق کر لیں، دیکھیے یہ سب بڑی مد ہے۔ حاجتن، کافتن، وللضالین، دابتن، ضالن، یا سماء، یضیء، تبوء، سب بڑی مد ہے تقریباً۔ اور یہ کہ معلومات میں اضافے کے لیے یاد رکھیے گا، جو بڑی مد ہے وہ ایک حرف کے اوپر آتا ہے، یعنی ایک نام ہو، ایک اسم ہو، ایک عالم ہو، معرفہ، نکرہ، ایک کے اوپر آئے گا ہمیشہ۔ اس میں دیکھیے سب ایک ہے، حاجہ، کافہ، ضالین، ضابطن، ضالن، یا سما، یضیء، تبوء۔ چھوٹی مد کبھی دو الفاظ جو مل جاتے ہیں ان کے درمیان میں آئے گا، یا کبھی کبھار چھوٹے ایک حرف کے اوپر آئے گا۔ حرف کے اوپر زیادہ یوز ہے چھوٹی مد۔ دیکھیے چھوٹی مد فی پورا کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ حرف ہے۔ اسی طرح اب اس میں فی ہے یا ما آ جاتا ہے، ما انزلنا اس کے اوپر آ جاتا ہے، تو یہ حرف کے اوپر چھوٹی مد زیادہ یوز ہے اور کلمہ کے اوپر بڑی مد زیادہ استعمال میں ہے۔ چھوٹی مد کا دیکھیے مشق، فی آیاتنا، چھوٹی مد یہاں صحیح لکھی گئی ہے، دیکھیے فی میں دیکھیے چھوٹی مد ہے، اس فی میں دیکھیے چھوٹی مد ہے، اور پورے قرآن میں آپ اپنے قرآن میں بھی دیکھیے چھوٹی مد ایسے ہی لکھی ہوگی اور بڑی مد کی یہ شکل صحیح ہے ایسے ہی لکھی ہوگی۔ قالوا آمنا فی انفسہم، بس یہ سبق ختم ہو گیا۔ سورہ کافرون نکالے، اس کا مشق کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اعوذ میں بتائیے کون سا اس میں اعوذ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں اعوذ صرف اس کلمہ میں واو مدہ، اس میں باللہ اس میں کیا ہے؟ الف مدہ، اس لیے کہ کھڑا زبر ہے۔ من الشیطان اس میں تو میں الف مدہ ہے، رجیم میں یا مدہ ہے، بسم اللہ کھینچیں گے اس میں الف مدہ ہے، رحمہ الف مدہ ہے، رحیم یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ وہی واو مدہ ہے اس میں، برب الناس الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، اور ومشہود واو مدہ ہے، الحمدللہ الف مدہ ہے، رب الف مدہ ہے، مین یا مدہ ہے، تو واو مدہ ہے، با الف مدہ ہے، وحسن مآب اس میں بھی الف مدہ ہے۔ اس کا مشق کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے رجیم نہیں، باقی سب صحیح پڑھیں گے، رجیم یوں، دیکھیے دوبارہ غور کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، وشاہد ومشہود، وشاہد ومشہود، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، طوبی لہم وحسن مآب،
اس کو یوں نہیں پڑھیں گے، ماب نہیں پڑھیں گے، ما آب، میم زبر ما، حمزہ کڑا زبر آ، ایسے بہت سارے الفاظ قرآن میں آتے ہیں، تو یوں پڑھیں گے کہ پہلے حرف کو الگ زبر کے ساتھ اور کھڑا زبر کو کھینچ کے۔ اب اس میں سورہ کافرون میں دیکھیے اب تک جو آپ نے پڑھا ہے کہ مد اصلی، حروف مدہ اور چھوٹی مد اور بڑی مد، اور جس میں آیت میں رکنے کے وقت کن کن الفاظ میں آپ کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، وہ سورہ کافرون میں دیکھ لیجیے۔ اس کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے حق کے انکاریو، اے حق کو انکار کرنے والے، لا اعبد ما تعبدون، جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس چیز کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرے دین۔ یہ اصل میں کفار کے جو عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ جیسے کچھ چودھریوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے یہ صلح کے لیے پیشکش کی تھی، بھائی حالت خراب ہو رہے ہیں، لوگ بدک رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ صلح کر لیتے، ایک سال آپ ہماری معبودوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کی کر لیں گے، جیسے آج کل ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، نقشہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر کہانی کچھ اور ہوتی ہے، یہ سب سبز باغ ہوتے ہیں۔ اس سورت نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی ایسا مصالحت یا صلح جائز نہیں ہے جس سے آپ کو ان کا کفر اختیار کرنا پڑے۔ ہاں، اپنے دین پہ قائم رہ کر امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، اب اپنے دین پہ قائم رہے، کوئی بھی امن کا معاہدہ کرے، صلح کرے، بالکل اجازت ہے۔ ہاں، جہاں پر دودھ پہ پیشاب کا قطرہ ملانا پڑے، حق اور باطل کے درمیان تمیز ہی ختم ہو جائے تو وہ ایک قطرہ بھی برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی پورا کلاس ضائع ہو جائے گا، جو بڑی مشکلوں سے ہم نے تیار کیا، اس کو حاصل کیا، بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ سورت جب بھی پڑھیں تو ذہن میں خلاصہ ضرور آئیے کہ حق پر جمے رہنا ہے، اس پر کبھی کوئی سمجھوتا یا کوئی ایسے لچک والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو قل، اس میں دیکھیے ابھی آپ نے پڑھا ہے بڑا قوف اور لام، اس کو باریک پڑھیں گے جو پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں دیکھیے چھوٹی مد ہے، ٹھیک ہے، ایھا الکافرون، لام میں بھی دیکھیے چھوٹی مد ہے، ولا چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد چھوٹی مد چھوٹی مد، باقی سارے چیزیں تو آپ تقریباً پڑھ ہی چکے ہیں۔ اس میں وہ جو الف مدہ ہے، واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے۔ الف مدہ اس میں یا ایھا، اس میں دیکھیے کھڑا زبر قائم مقام کس کے؟ الف مدہ کے۔ کافرون واو مدہ ہے، لام میں الف مدہ ہے اور بدون میں واو مدہ ہے، ولا الف مدہ ہے، بدون واو مدہ ہے، تقریباً سبھی آسان ہے، پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک دفعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، اعبد، قلقلہ کریں گے اس میں، ولا انا عابد ما عبدتم، اس میں عبدتم میں جو ہجہ ہوگا عین زبر آ، با تا زبر بت، عبدتم پڑھیں گے، دال نہیں پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جزم اور تشدید جب جمع ہو جائے تو تشدید والے ورڈ کو پڑھتے ہیں، جزم والے حرف کو گرا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو انا ہے یہ الف مدہ ہے، اگرچہ آپ کو اس کو کھینچنا تھا لیکن یہ قاعدے کے مطابق تو کھینچا جائے گا، لیکن یہ موقوف ہے قاعدہ سماعی پر۔ اہل عرب جب کبھی انا کو پڑھتے ہیں تو وہ کھینچتے نہیں ہیں، تو ہم نے قاعدے سے ہٹ کر اہل زبان کے تابع میں اس کو ہم نے بھی گرا دیا، ولا انا۔ اہل عرب جب کبھی انا کو بولتے ہیں تو وہ الف کو گرا دیتے ہیں، لہذا یہ قاعدہ سماعی پر عمل کریں گے، قاعدہ جو قیاسی ہیں اس کو چھوڑ دیں گے۔
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. 90% لوگ اور 90% جو مسائل ہیں جو اختلافی ہیں، تقریباً 90% ہے. 10% ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، نہ کوئی بات کرتا ہے. جو اختلافی مسائل ہے اس کا بہترین حل یہ ہے بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے مسلک پر عمل کریں، میں اپنے مسلک پر عمل کرتا ہوں. اب تو نہ لوگ چھوڑتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ لچک، وہ احترام، وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے. جو جہاں ہے وہ اسی پر ڈیٹ ہے، وہ اسی کا کٹھر ہے. تو اس لیے بہترین عمل اسی کو مشعل راہ بنا جائے. اپنے کو نہ چھوڑو، خود کو نہ چھوڑو، دوسرے کو نہ چھیڑو. یہ تقریباً اسی کا خلاصہ یہی ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو دین کو صحیح سمجھنے کے، اس پر قائم اور ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے.